اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیث بعدہ یؤمنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس سے پچھلی آیت کیا ہے جی؟ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کہ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنون کا کوئی معاملہ، کچھ بھی معاملہ نہیں ہے۔ اب اس کی دو مثالیں یا دلائل جو ہیں وہ دینے لگے۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، حمزہ استفہامیہ، کیا، یہی پچھلی آیت والا آغاز ہے اس کا۔ اولم وہاں پہ تھا یتفکروا اور یہاں پہ ہے ینظروا۔ سوری لم لکھا ہی نہیں اس میں۔ لم کا مطلب کیا ہے؟ نہیں۔ لم نے اس ینظروا کے ساتھ کیا کیا جی؟ اس کو ایک تو یہ مضارع تھا اور اس کو کیا بنا ترجمہ؟ ماضی میں کر دیا، اور دوسرا کیا کیا جی؟ ینظرون تھا، آخری نون اس کا اڑا دیا۔ اگر یہ واحد ہوتا کہ اس ایک نے نہیں دیکھا، ینظروا ہوتا تو لم کیا کرتا؟ آخری حرکت اڑا دیتا، اولم ینظر ہو جاتا۔ اولم ینظر، کیا اس ایک بندے نے نہیں دیکھا؟ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ نون تھا آخر میں، وہ اڑا دیا۔ اولم ینظروا، یہ کا مطلب وہ، یعنی انہوں نے کہاں سے میں لے کے آیا ہوں جی؟ وہ کو میں نے انہوں نے میں تبدیل کیوں کیا ہے؟ لم نہیں، ینظرون ہوتا تو میں وہ کا ترجمہ کرتا وہ دیکھتے ہیں۔ اب میں نے ماضی کا ترجمہ کرنا ہے تو میں نے کیا ہے انہوں نے دیکھا۔ دیکھتے ہیں حال کا ترجمہ مضارع کا، دیکھا ماضی، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ اولم ینظروا، نظرہ، نظرہ اس نے دیکھا، ینظروا وہ دیکھتے ہیں۔ اور واو الف کس چیز کا ہے؟ تو انہوں نے، اولم ینظروا تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، فی میں، کس چیز میں نہیں دیکھا؟ ملکوت کا کیا مطلب ہے جی؟ بادشاہت۔ یہ لفظ کس کے لیے خاص ہے؟
اللہ کے لیے، یہ واحد اللہ کی بادشاہت ہے جس کے لیے یہ لفظ ہے بس۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، الملکوت نہیں ہے، ملکوتن نہیں، نہ اس میں تنوین ہے اور نہ الف لام ہے، تو یہ کیا ہوا؟ مضاف ہو گیا، مرکب اضافی، نسبت ہو گئی اس کی کس کے ساتھ؟ آسمان کے ساتھ اور آسمانوں کے اور زمین، آسمانوں و اور زمین۔ مرکب اضافی میں اردو میں کیا اضافہ کرتے ہیں؟ کا کے کی، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں؟ یعنی اس میں غور نہیں کیا۔ بادشاہت کا کیا مطلب ہے جی؟ بادشاہت کا مطلب تو ملکیت نہیں ہو سکتا۔ گورننس، بادشاہ کیا کرتا؟ بادشاہت کیا ہے؟ ایک ہے بادشاہ، دیکھیں نا، ایک ہے، یہ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، میم لام کاف، ان تین حرفوں کے کتنے لفظ بن جاتے ہیں؟ 4۔ اگر آپ کہیں ملکن، ملک کا کیا مطلب ہے؟ ملکیت۔ ملکیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ آنرشپ کو کہتے ہیں، کوئی بندہ کسی چیز کا مالک ہے، یعنی گاڑی، زمین، گھر، کوئی چیز اس کی آنرشپ آپ کے نام پہ ہے، اس کا مطلب ہے ملکیت اس کی ہے۔ ایک لفظ ہے ملکن، ملکن کا کیا معنی ہے جی؟ فرشتہ، واحد فرشتہ، ملک بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ ایک لفظ ہے ملکن، ملک کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ کو کہتے ہیں۔ اور ایک لفظ ہے ملک، ملک کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہی کو کہتے ہیں، بادشاہی نہیں، عربی میں ملک کا مطلب ہے بادشاہی، ملک کا مطلب ہے بادشاہ، ملک کا مطلب ہے بادشاہی۔ بادشاہ ہونا اور ہے، اور بادشاہی اس کے کنٹرول کو کہتے ہیں بادشاہی، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ملک آنر ہے اور مالک جس کی آنرشپ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور بھائی جس کی ملکیت ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مالک، یہ فلاں اس چیز کا مالک ہے، تو ملک کہتے ہیں بادشاہی کو، یعنی یہ دنیا ہے ساری کی ساری، یہ کس کی بادشاہی میں ہے؟ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اس کو کون چلا رہا ہے؟ قرآن حکیم میں اس بارے میں کافروں سے سوال کرنے کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سألتہم، اگر آپ سوال کریں ان مکے کے کافروں سے، من خلق السماوات والارض، کس نے تخلیق کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، سیقولون اللہ، تو لازماً جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ من یدبر الامر،
اس کائنات کے تمام کاموں کی تدبیریں کون کر رہا ہے کہ یہ پتا گرے، یہ پتا پیدا ہو، یہ بچہ بنے، یہاں سے یہ مر جائے، یہاں سے ادھر ادھر جائے، اس کا کام ہو، اس کا کام نہ ہو، بارش برسے، دھوپ نکلے، بادل بنے، کون کر رہا ہے؟ اتنے سارے کام اکیلے کون کر رہا ہے؟ میں یدبر الامر، کون ہے کہ جو سارے کے ساری کائنات کے ہر کام کی تدبیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ کہیں گے اللہ جی۔ میں یرسل الغیث، بارشیں کون برساتا ہے؟ اللہ ہی برسا۔ یہ ساری کیا نشانی ہے؟ بادشاہی، ایک کام ہے۔ بادشاہت کیا ہے؟ کام۔ بات نہیں سمجھے جی؟ بادشاہت کیا ہے؟ کنٹرول، تدبیر، کام کرنا۔ اللہ کو تھکا ہوا ہے؟ اس کی آگے دلیلیں آئیں گی، اس سے آگے مزید دلائل آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر ایک چیز، اللہ کے ہاتھ میں، حتیٰ کہ قرآن حکیم نے کہا کہ کوئی درخت سے پتا نہیں گرتا مگر وہ بھی اللہ کے علم میں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، اور انہوں نے کہا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو ذمہ دار کون ہے؟ عمر ذمہ دار ہے۔ تو بادشاہت کا مطلب جو علاقہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جو کنٹرول جہاں پہ آپ کا ہے، وہاں پہ تو آپ کی ذمہ داری ہے اس چیز کو قابو کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑا بادشاہ کون؟ تو اولم ینظروا فی ملکوت السماوات، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت نہیں دیکھی؟ مطلب کیا ہے کہ سورج اللہ کی بادشاہت کے خلاف کچھ بغاوت کر سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہو کبھی مرضی سے کہیں اور سے نکل آیا ہو؟ چاند کر سکتا ہے کہ آج پہلی اور کل 14ویں ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ کی بارشیں ہیں، ان کا نظام، آپ دنیا کی ہر شے دیکھ لیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا قابو ہے۔ بچہ کسی کے پیٹ میں اگر کسی عورت میں تو کتنے عرصہ لگاتا ہے؟ 6 مہینے سے لے کے 9 مہینے تک، سال تک وہ اس کے پیٹ میں رہ کے پیدا ہو جائے۔ آج تک کبھی کسی مرد نے بچے کو جنم دیا ہے؟ نہیں۔ یہ اللہ نے جو جس طریقے پہ بادشاہت قائم کی ہے ویسے ہی چل۔ تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں اللہ کی بادشاہت میں کوئی ہلکی پھلکی ٹیڑھ کو خامی نہیں ہے؟ سورہ نجم کے اندر فرمایا، سورہ ملک کے اندر، کہ اپنی آنکھوں کو دوڑاؤ ذرا اس کائنات کے اندر، کہیں دیکھو کوئی کمی خامی، کوئی، ہاں جی، فرج البصر، آنکھیں دوڑ دوڑ کے آگے واپس آئیں گی حسیر، حسرت زدہ، کہ شاید کوئی اس کائنات میں اللہ کی بادشاہی میں کہیں کوئی خامی، کوئی کمی دیکھ لیتے، نہیں ملے گی۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، تو کیا انہوں نے زمین و آسمان کی بادشاہی کے اندر دیکھا نہیں، غور نہیں کیا؟ اب یہاں پہ پتہ چلے گا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے ہی بس عربی کے 2 ٹلے سیکھ کے فتوے دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیں، اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وما، اس کو چھوڑ دیں آپ، خلق اللہ، خلق یخلق، پیدا کرنا، خلق پہلا صیغہ ہے، اس نے، اللہ، اللہ کے اوپر پیش آ گئی ہے آخری حرف پہ اعرابی حالت، کیا مطلب؟ فاعل، اللہ نے، ما خلق اللہ، اب یہ اس نے بن گیا اللہ نے پیدا کیا، من شیء، من سے، شیء کچھ بھی، یعنی کوئی، من شیء مطلب ہوتا ہے یعنی محاورہ ہے کسی چیز میں مزید باریکی اس تفصیل میں جانے کے لیے، کچھ بھی۔ عربی کے اندر فعل ماضی سے پہلے جب ما آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ تو سادہ، اگر
سادہ نظر سے دیکھی جائے بات، بغیر علم کے ہی اگر دیکھی جائے، بغیر استاد کے ہی سمجھا جائے، قرآن کو جانے بغیر ہی ترجمے پہ دوڑنا شروع کیا جائے، تو اس ماں کا مطلب کیا کریں گے؟ نا جی نا، نہیں، کچھ کیسے کر دیں گے؟ تو ترجمہ بنے گا وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اللہ نے کچھ بھی خلق، لیکن اس کا ترجمہ نہیں، کیسے؟ وہ جو پہلے لفظ آیا ہے فی ملکوت السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کے اندر انہوں نے دیکھا نہیں، وَفِي مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اور اس چیز کے اندر نہیں دیکھا جو کچھ خلق کیا اللہ تعالیٰ نے، اس فی کی وجہ سے اس کا ترجمہ جو کچھ ہوا، وَفِي مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا اس میں انہوں نے غور نہیں کیا۔ اللہ کی تخلیق، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں اپنی تخلیق کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے اونٹ نہیں دیکھا کیسے خلق کیا میں نے؟ اللہ نے دریا خلق کیے، سمندر خلق کی، کتنا بڑا سمندر ہے، اتنی آسمان جتنی لہریں اٹھتی ہیں اور ساحل پہ آ کر دم توڑ دیتی ہیں، اور ساحل پہ بیٹھے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے دل میں سکون دیے، وہ بڑی بڑی لہر آتی ہے، انہیں پتہ ہے انہوں نے یہاں لہر نے یہاں سے آگے آنا ہی نہیں، بیٹھے رہتے، اور جب ایک لہر اٹھی اس کا نام کیا تھا؟ سونامی، سب کچھ ہی لے گئی، چلو جب وہ طغیانی لفظ آ جائے گا ابھی۔ تو جو کچھ اللہ نے خلق کیا ہے کیا اس میں غور نہیں کرتے؟ جانور، پرندے، سمندر کی مخلوق، باقی چیزیں، اللہ کی تخلیق میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کہیں بھی کوئی خامی، بلکہ وہ سائنٹیفک اپروچ ہے کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہاں پہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا ہے۔ کیا؟ اللہ کی تخلیق میں اس زمانے میں سب سے چھوٹی چیز کیا تھی؟ مچھر، آنکھوں سے نظر آنے والی چیز۔ آج تو ٹیلیسکوپ تو یہ وہ چیزیں آ گئی نا، وہ کیا اس کی کہتے ہیں، خوردبین آ گئی، لیکن اس زمانے میں کیا تھا؟ مچھر۔ اللہ نے چیلنج دے دیا۔ کیا چیلنج دیا جی؟ مچھر کا پر نہیں بنا سکتے۔ آج ذرا سائنسدانوں سے کہیں نا، کتنی سائنس ترقی کر کے ذرا مچھر کا پر بنا کے دیکھو، بنا لیں گے، اور مشینیں ہزار قسم کی بنا لیں گے، ہوائی جہاز بنا لیں گے، اڑا لیں گے، مچھر کا پر۔ اللہ کی جو تخلیق ہے اس میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کے ذائقے لوگوں کو دیتا رہتا ہے۔ سائنس آسمانوں پہ چڑھ گئی ہے، لیکن ایک کرونا آیا اور پوری دنیا ایک دوسرے سے سلام لینے سے بھی گئی۔ تو اللہ کی تخلیق جو ہے اس میں بھی غور کر کے دیکھ لیں کہ کہیں پہ کوئی گڑبڑ ہے تو یہ دونوں کس چیز پہ ہیں؟ دونوں دلائل کس چیز پہ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں اور اس کی بادشاہت میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کے لیے، اپنی رسالت کے لیے جس شخصیت کو چنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں کوئی کمی خرابی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کمیاں خرابیاں، اس لیے فرمایا تھا ما بصاحبہم من جنہ۔ پھر فرمایا وَأَنْ عَصَا، اور ان، چلو اس کا مطلب بعد میں کرتے ہیں۔ عصا ہے جی، شاید اور ممکن ہے، عصا ممکن ہے کہ یہ ہو، ممکن ہے کہ وہ، شاید یہ ہو، شاید وہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ ان عصا، اس ان کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں۔ ممکن ہے، شاید، عصا، آگے کیا آ گیا جی؟ ان، اس کا ترجمہ بھی بعد میں کرتے ہیں۔ ان یکو نہ،
کیا تھا جی؟ کانا وہ تھا، یکون وہ ہے یا ہوگا یا ہوتا، یکونو تھا، یکونو، ان جو ہے نا ان، اب یہ پتہ چلا اس کا عربی ہے کہ اردو مصدریہ ہے، اس نے کیا کیا؟ اس اپنے بعد کے فعل کو مجزوم کر دیا، زبر دے دی، اس نے اپنا کام کیا۔ اب یہ یہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ اس کا ترجمہ وَأَنْ أَسَىٰ أَنْ يَكُونَ، کہ شاید کہ یہ دو بار کہ تو نہیں ہو سکتا، تو پتہ چلا یہ در حقیقت کیا تھا؟ انا تھا، انا، انا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک، لیکن انا اسا کو مخففہ کر دیا، ان کر دیا، انا ہی ہے، مخفف کر دیا، یعنی اس کو شد اس کی اڑا دی۔ ان و ان ترجمہ کیا ہے؟ بے شک، مصدریہ یہاں پہ نہیں ہے، اور بے شک ممکن ہے کہ یکونا ہو، یکونا وہ ہو، کیوں؟ ممکن ہے، جب ممکن ہے تو ترجمہ وہ ہے کے بجائے کیا ہوگا؟ وہ ہو۔ اگر ممکن والی بات نہ آتی تو ترجمہ ہوتا کہ وہ ہے، پھر تو یقینی کیفیت ہو جاتی نا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہو، کیونکہ ایک امکان آ گیا، اس میں یقینی کیفیت باقی نہیں رہی، کچھ گمان غالب ہے۔ ان اسا ان یکونا کہ وہ ہو، قد، اچھا قد کا مطلب یہاں پہ ہے چکا ہے کے معنی میں، قد اقتربا، اقتربا یقتربو، باب افتعال، خود کسی چیز کا ہونا، ٹھیک ہے جی، کسی چیز کا ہونا۔ اب یہ کاف بھی خاموش ہے، دال بھی خاموش ہے، تو ملانے کا طریقہ ہے زیر، قد اقتربا، ہیو اقتربا، قریب آ جانا، ریچڈ کلوزر، کسی چیز کا کسی کے قریب آ جانا۔ قد اقتربا ترجمہ ہوگا قریب آ پہنچا ہو، این یکونا کہ وہ ہو، قد اقتربا قریب آ پہنچا ہو، این یکونا قد اقتربا کہ کوئی چیز آگے ترجمے کی وجہ سے آ پہنچی ہو، قریب آ کے این یکونا قد اقتربا، این ممکن ہے، بے شک ممکن ہے کہ وہ قریب آ پہنچی ہو۔ کیا چیز قریب آ پہنچی ہو جی؟ اس کا فاعل ابھی پڑھ کے پتہ چل جائے گا، ہاں جی، اجلو ہم، مضاف مضاف الیہ، اسم کے ساتھ ضمیر آ گئی، ان کی، اجل کس کو کہتے ہیں؟ دو معنی اس کے، موت، موت تو اس کا ہم نے معنی ایک بنا لیا نا موت، ویسے کیا؟ مقررہ مدت، مقررہ وقت، مدت یا مقررہ وقت یا موت، یہ تینوں معنی آئیں گے اس کے، یا ان کی مدت آ لگی ہو، پہنچ گئی ہو جو ان کے لیے مدت مقرر ہے، یا ان کی موت کا وقت آ گیا۔ کن کی موت کا وقت ہے جی؟ الذین کذبوا بآیاتنا، وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، ان کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی موت یا ان کی مدت قریب آ لگی ہو، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا ہو، آگے اللہ کا عذاب آ گیا ہے۔
ہو سکتا ہے ان کی مدت قریب آ لگی ہو۔ فَبِأَيِّ، یہ کہاں ہے جی؟ فَبِأَيِّ کا لفظ کون سی صورت میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے؟ سورہ رحمان میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو ابھی اس کا ٹکڑا دیکھ لیں کیسے ہوتا ہے۔ فا بی، یہ یؤمنون پر ہے، یؤمنون کے ساتھ آئے گا، یؤمنون بی، جس چیز پر ایمان لانا ہے اس کے لیے بات ہے، جیسے آمنتُ باللہ، اللہ پر ایمان لانا، ٹھیک ہے جی، یہ وہ پر کے معنی میں آئے گا۔ فا بی ای، ایو کا معنی کیا ہے؟ کیا، ایو کا معنی کیا ہے؟ کیا۔ فَبِأَيِّ، کس، کس پر، فَبِأَيِّ پر، پس کس پر، ای سوال ہے، کیا ہے جس پر۔ اب اس ای کا اگلا حصہ آ گیا حدیثن۔ حدیثن کا کیا مطلب ہے؟ بات۔ ایو حدیث، کون سی بات؟ ایو شیء، عربی گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں ایش، اور کسی کے بارے میں کوئی پتہ کرے تو وہ آگے کہتے ہیں لیش۔ لیش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، سوال پوچھتے ہیں، لِأَيِّ شیء، کس چیز کے بارے میں، کس چیز کے لیے کہ یہ کام کرو، وہ کہے لیش، لیش کا مطلب ہے لِأَيِّ شیء، اور ایو شیء، ایش، کیا چیز، کس چیز، ایو حدیثن، کون سی، حدیث کا مطلب کیا ہے؟ بات۔ بعض عربی حرف جر تھا، اس ایو کو اس نے کیا کر دیا؟ ای کر دیا، تو کس بات پر، فَبِأَيِّ حدیثٍ، کس بات پر، بعدہ، بات کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہے، ہو کس کی ضمیر ہے؟ کس کی ہے؟ بات کی کہاں سے آئی جی؟ بات سے پیچھے چلے جائیں نا، بات تو اس حدیث، اس ٹکڑے کا حصہ آ گیا نا۔ اجل، یہ ہو کی ضمیر کس طرف جاتی ہے؟ اجل کی طرف۔ بعدہ، یعنی اس مدت کے، موت کے بعد، یا پکڑ کے، جو بھی آپ کہہ لیں، مقررہ وقت کے بعد، اگر وہ آ گیا ٹائم، جب وہ ٹائم آ گیا، اللہ کی پکڑ آ گئی، موت آ گئی، اب اللہ نے ختم کر دیا معاملہ، فَبِأَيِّ حدیثٍ، تو کس بات پر، بعدہ، اس مدت کے بعد، اگر وہ قریب آ لگی ہے، پہنچ گئی ہے، یؤمنون، تو یہ کا مطلب وہ واو نون، ایمان لائیں گے، یعنی ان عصا، بے شک ممکن ہے کہ وہ مدت ان کی قریب آ پہنچی ہو، پس اس کے بعد، یعنی اس مدت کے آ جانے کے بعد، کس بات پر وہ ایمان لائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ جب مدت پوری ہو گئی، ختم۔ فرعون نے جب، فرعون کے سامنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون غرق ہوا، جب غرق ہونے لگا تو اسے پتہ چل گیا کہ گیم تو اصل میں، پتہ اسے پہلے ہی تھا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن بادشاہی جاگیر ہے۔ آپ مجھے بتائیں دنیا میں کتنے فیصد ویسے بندے ہوں گے، تجربے سے بتا دیں، کہ جو بھولے پن میں گناہ کرتے ہوں، جی نہیں سمجھ لگی گناہ ہو گیا، بولے بولے گناہ کر رہے ہوں، بولا بولا حرام کھا رہے ہوں، جی نہیں سمجھنی، جی ہمیں تو پتہ نہیں، کوئی ایسا بولا کہ جو حرام کھا رہا ہو۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔
بجلی چلی گئی، عشاء کی نماز ہے، لائٹ چلی گئی ہے، جوتے پڑے ہوئے ہیں، آپ جا کے اپنے جوتوں میں پاؤں ڈالیں، کسی اور کے جوتے میں پاؤں ڈالیں، آپ کا پاؤں آپ کو بتائے گا یہ جوتا آپ کا نہیں۔ اپنے جوتے میں جو ہی پاؤں پڑے گا جوتا پاؤں کہے گا یہ اوکے، یہ تمہارا جوتا ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ اتنی بڑی بات ہو جائے، پاؤں بتا دیتا ہے کہ یہ جوتا میرا ہے کہ نہیں ہے، بندہ کسی اور کے پہن کے چلا جائے، کہے جی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ایسے ہی اور بہت سے گناہ ہیں، بہت سے اور گناہ ہیں، آپ ہر روز ہم کرتے ہیں، کسی کا حق مار لیتے ہیں، کسی کے مال کا، کسی کا کیا کچھ، جدھر سے ہاتھ آیا اپنے قبضے میں، بھولا پن نہیں ہے۔ یہ جانتے بوجھتے کہ فرعون بھی جانتا بوجھتا تھا کہ یہ حضرت موسیٰ اللہ کے نبیوں سے 100% پتہ، ابو جہل کو نہیں پتہ تھا کہ اللہ کے رسول اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 100% پتہ تھا۔ کوئی نبی اللہ نے ایسا نہیں بھیجا کہ لوگ شک میں رہ جائیں کہ پتہ نہیں نبی ہیں کہ پتہ نہیں نبی نہیں ہے، 100% لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یہ اللہ کے نبی۔ کیوں ایمان لے کے نہیں آتے؟ دنیا کے مفاد۔ آج بھی ہم لوگ اگر اللہ کے رسول کی نہیں مان رہے تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ پیسہ، دولت، زمین، یہی چیزیں ہیں نا۔ آپ کسی کو 100 حدیثیں سنا دو، وہ کان بند کر لیتا ہے، کہتا ہے نہیں میں نے نہیں سنی۔ کیوں نہیں سنی؟ اس لیے کہ جو دنیا میں ایک کام میں نے پڑکایا ہوا ہے وہ مجھے چھوڑنا پڑے گا۔ اس کی سب سے بڑی دنیا کی لالچ کی مثال آگے آ رہی ہے، دجال۔ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم دجال کی غلامی، اس کی اطاعت قبول نہیں کریں گی، انہیں بارشیں، وہاں بارشیں ہی نہیں ہوں گی، ان کے جانور جائیں گے چرنے کے لیے اور خالی پیٹ سوکھے ہوئے واپس آئیں گے، کچھ چرنے کے لیے نہیں ہوگا، فصلیں نہیں ہوں گی جو دجال کی اطاعت قبول نہیں کریں گے، بھوک گندم نہیں ہوگی، ایک ایک روٹی کو ترس رہے ہوں گے، فاقے قید پڑ جائیں گے۔ دوسری طرف جو دجال کی اطاعت قبول کریں گے بارشیں ہوں گی، بڑی بڑی فصلیں، ان کے جانور جائیں گے خوب پیٹ بھرے ہوئے، تھن دودھ سے بھرے ہوئے، کلوٹے دانوں سے بھرے ہوئے، پیسے جیب میں پیسوں سے بھری ہوئی بینک اکاؤنٹ، تو دونوں میں فرق ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو خالد عباسی صاحب یہاں پہ تشریف لاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہمیں اندازہ نہیں ہے دجال کا، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ نے دجال کی اطاعت، اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیا، گھر میں بھوک کے ڈیرے ہیں، بچے بھوک سے ترس رہے ہیں، کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، اتنی دیر میں اعلان ہوتا ہے بھائی جو یہ بات مان لے گا اس کے لیے کھانا ہے۔ تو وہ بچے جو ہوں گے وہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو مرد زنجیریں ڈال کے گھر میں باندھیں گے دجال سے بچانے کے لیے، اور عورتیں زنجیریں توڑ کے دجال کی طرف بھاگ جائیں گی۔ تو ایک بندہ رہ جائے گا اکیلا گھر میں بیٹھا، بچے بھی چلے جائیں گے، بھائی یہ ہمارا باپ تو پاگل ہے، بھوک سے مارنا چاہتا ہے ہمیں، ہم کون سا کو دل سے دجال کو مانتے ہیں، بس 2 روٹی کے نوالے ہی ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دجال کے پانی سے پیا، پھر اللہ تعالیٰ زندگی ساری اس کی پیاس نہیں بجھائیں گے، اور جس کو اس نے آگ میں ڈال دیا وہ سیدھا ہی جنت میں گیا۔ تو ہر بندے کو پتہ ہے، چھوٹے سے چھوٹی مثال آپ لے لیں، کس بندے کو نہیں پتہ کہ میں آگے اب کیا کرنے لگا ہوں؟ یہ کلاڑی میری جدھر چلنے لگی ہے یہ میرا یا کسی اور کا ہے، اس سے نہیں پتہ، 100% پتہ ہے، لیکن وہ کب تک چل رہا ہے؟ جب تک اس کی اجل نہیں آتی۔ جب اجل آ جاتی ہے پھر باپ اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ یہ بچوں آرام ہے، بچے کہتے ہیں ابا جی جو پٹی آپ ہمیں پچھلے 10 سال 20 سے پڑھا رہے ہیں ہم نے تو وہی کرنی ہے، یہ ساری باتیں آپ نے سکھائی ہیں نا، آپ کے سائے میں سیکھی ہیں، ہم نے تو یہی کام کرنا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے نہیں میں نے قرآن پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں لیٹ پڑھا ہے تھوڑا، تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ پھر بھی مدت آنے سے پہلے اگر کوئی بندہ حدیث یعنی قرآن و سنت پہ، قرآن و حدیث پہ ایمان لے کے اپنا طرز اس پہ کر لے، اولاد کب تک اولاد اس کی کا جواب دہ ہے؟ بالغ ہونے تک۔
اولاد بالغ نہیں ہے تو باپ جواب دے کہ کیا کر رہا ہے وہ بالغ ہو کے خود وہ چرس پینے لگا یا اس نے زناکاری شروع کر دی یا حرام خوری شروع کر دی، باپ کے ذمے سمجھانا رہ جاتا ہے، باقی بات ختم، باپ کے ذمے نہیں ہے۔ پڑھ لیتے ہیں جی۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء من شیء من شیء وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔